اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم لبیک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، میرا نام کمیل رضوی ہے، میں البقیع آرگنائزیشن کی بقیع ٹی وی کے سلسلے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور میرے ساتھ آج ایک عالمی ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ ہے جس کا تعارف کرنا اور کرانا میرے بس کی تو بات نہیں ہے، مگر میں انشاءاللہ حجت الاسلام مولانا سید اصغر مہدی صاحب المرتضوی کے خوش آمدید کرتا ہوں اس اسٹوڈیو میں، بقیع آرگنائزیشن کا جو بقیع ٹی وی کا اسٹوڈیو ہے یہاں پر۔ اور اس سلسلے میں آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کہ ممنون مشکور کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں۔ مولانا، یہ جو بقیع کے ترجمان کا یہ جو پروگرام سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں مختصراً یہ کہ جو بھی عالم دین یہاں تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایک تو عالم کا تعارف ہمارے پلیٹ فارم سے کراتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے جو نظریات ہیں بقیع کے تعمیر نو کے سلسلے میں اور اس کی جد و جہد کے سلسلے میں، اس تک جو ہے نا آپ کا پیغام دنیا بھر تک جو ہے نا اس کو نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں مولانا۔ تو سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، سلامت رہیے کمیل بھائی۔ اور سب سے پہلے مولانا آپ کے تعارف کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جس طرح سے ولایتی جو نظریات اور آپ کی ولایتی مولا کائنات کی ولایت کے سلسلے میں جو آپ نے ایک مہم چلائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، آپ کے مجالس میں اور آپ کے جشن کے تقاریر میں، سب چیزیں میں اس کو نوٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ ولایت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ اس کو خصوصی طور پر ایمفیسائز کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی جو پرورش ہے، آپ کی جو والدین کی تربیت ہے، یہ سب چیز اثر انداز کری ہوگی آپ کی اس کے تعبیر کے سلسلے میں۔ تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں مولانا کہ یہ ہمارے ناظرین کو یہ پتہ لگے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کہاں سے تشریف لائیں، آپ کہاں پر جو ہے آپ کی رہائش تھی، اور کب جو ہے آپ نے تعلیم وہ حاصل کی، اس کے سلسلے میں اگر ناظرین کو کچھ بتائیں تو مہربانی ہوگی۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں کمیل بھائی آپ کا اور ہماری بقیع کی جو کمیٹی ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو وسیلہ بنا کر بقیع کے سلسلے میں خراج عقیدت کو پیش کر سکوں۔ سلامت رکھے آپ کو۔ اور مجھے واقعاً یہ اندازہ نہیں تھا، بقیع کے سلسلے میں بہت کچھ سنا تھا، پوری دنیا میں جو آپ موومنٹ چلا رہے ہیں، ہر جگہ جہاں پر جاتے ہیں وہاں بقیع کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب بقیع کا تذکرہ ہوتا ہے تو جتنی اویئرنیس شکاگو سے جا رہی ہے اور جس طرح اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو وسیلہ بنایا ہے، لیکن میں سرپرائز ہو گیا ہوں۔ آج بقیع کی ٹیم سے ملاقات کی ہے، یہاں کے اسٹوڈیو کو دیکھا ہے، یہاں جو کام آپ کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں، یہ میرے لیے انبلیویبل چیز ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ بقیع اتنا ایکٹیو ہو کے شکاگو جیسی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال بقیع کے سلسلے میں تو گفتگو رہے گی۔ آپ نے تعارف پوچھا تو میں کیا تعارف کر رہا ہوں، مجھے تو نکال کے لانے والے ہیں آپ، اور آپ لوگوں نے اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا، انٹروڈیوس کرایا، اور جس زمانے میں آپ بورڈ میں رہے، جس طریقے سے آپ لے کر آئے۔ لیکن بہرحال میرا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے ہے، اور سادات بارہا سے، مظفر نگر سے ہمارا تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی مظفر نگر سے ہے، اور مظفر نگر کے بعد جو ہے پھر ہم علی گڑھ چلے گئے، اور علی گڑھ کے اندر کافی وقت ہم نے گزارا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ ہماری خطابت کو دیکھتے ہیں، جو آپ ہمارے ادب کو دیکھتے ہیں، جو ہماری تہذیب دیکھتے ہیں، ہماری ثقافت دیکھتے ہیں، ہمارے پڑھنے کا انداز دیکھتے ہیں، یا جو ہم نقطوں میں مجلسیں پڑھتے ہیں، یا جو ہم خطابت کرتے ہیں، جو آڈیٹری ہے، یہ سارا اثر ہمارا لکھنؤ سلطان المدارس کا ہے۔ کیونکہ ہم نے یہ کہیے کہ گھٹنیوں چلنا سیکھا ہے سلطان المدارس میں، بولنا سیکھا ہے سلطان المدارس میں، اور سلطان المدارس میں خطبہ کی علماء کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے۔ تو یہ جو ایک فن خطابت کہیے یا ایک آرٹ کہیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک بیوی کی عطا ہے، ورنہ عطا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بغیر ممبر میں بیٹھ کے اس انداز سے خطابت کو کرنا اور اس فن خطابت کو سلامت رکھنا اور زندہ کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر لکھنؤ کا اثر ہے، اور سلطان المدارس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس زمانے میں ہمیں وہ اساتذہ ملے 25 برس پہلے، اور وہ پروڈکٹ نکل کے آیا آج آپ کے سامنے ہے، کہ وہی پروڈکٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر۔ آپ ان خطیبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو آج سے 25 برس پہلے نکل چکے ہیں، اور عالمی پیمانے پر وہی چھائے ہوئے ہیں، اور وہی ان ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک ادنا خطیب بھی ہے۔
تو سلطان المدارس سے فارغ ہوئے اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر قم چلے گئے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 22 برس پہلے ہم نے محسوس کیا کہ نارتھ امریکہ میں ٹھیک ہے مجلسیں ہو رہی تھیں، عزاداری ہو رہی تھی، لیکن جو چیز جو ہے وہ زوال پذیر تھی. جو مجھے ڈر لگتا تھا وہ ڈر لگتا تھا کہ خطابت ختم نہ ہو جائے، کہ ممبر سے فن خطابت نہ چلا جائے. ہندوستان پاکستان میں تو بڑے اعلیٰ پائے کے خطیب ہیں. تو ہم نے پھر انتخاب کیا، ہم قم سے نکلے اور ہم کینیڈا آ گئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے وہ پھر مونٹریل میں ہمارا قیام ہے، اور وہاں سے پھر ہم نے اس پیغام ولایت کو آگے بڑھایا. الحمدللہ نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، دنیا کے ہر علاقے میں جاتے ہیں، اور بس یہی کوشش ہے کہ حق جناب زہرا سلام اللہ علیہ ولایت امیر المومنین اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو پبلش کرتے رہیں. اور اسی سلسلے میں اس سال شکاگو میں آپ کے سامنے. سبحان اللہ. مولانا آپ کے جو والدین ہیں یا اور دیگر جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان میں سے کوئی جو ہے اس کار خیر میں وہ بھی شامل تھے؟ آپ کے جو ہے دادا والد صاحب عالم تھے یا آپ ہی اس طرف راغب ہوئے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو ہے کہ جس گھرانے سے میرا تعلق ہے وہ مذہبی گھرانہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب مذہبی گھرانہ ہوتا ہے، تربیت اسٹرانگ ہوتی ہے، تبھی یہ پروڈکٹ نکل کے آتے ہیں. والدہ خود ذاکرہ ہیں اور بڑی اعلیٰ پائے کی ذاکرہ ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ سب سے پہلے جو پڑھنا شروع کیا ہے وہی شروع کیا ہے کہ انہی کے مجلسوں کو میمورائز کرتے تھے اور ممبر پہ جا کے پڑھتے تھے. تو یہ جو سنا تھا کہ ماں کی آغوش پہلا مدرسہ اور پہلی یونیورسٹی، ہم نے پریکٹیکلی طور پہ دیکھا کہ اپنی والدہ نے ہی مجلسوں کو تیار کرا کے دیا ہے. اور بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ پوری مجلسیں وہی جا کے پڑھی ہیں کہ جو بالکل لفظ بائی لفظ والدہ نے لکھ کے دیا. تو والدہ ذاکرہ ہیں اور فیمس ذاکرہ ہیں ہندوستان کے اندر. والد صاحب مذہبی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک پروفیشنل آپ یہ نہیں کہہ سکتے عالم ہے، لیکن ہمارے چھوٹے بھائی ہیں لیکن نام اکبر مہدی ہے. اچھا. اور علمی اعتبار سے میرے خیال سے وہ صحیح ہے کہ وہ اکبر ہے. ان کی جو ہے تعلیم و تربیت ہے وہ انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ نجفی ہاؤس سے ہے، بامبے میں نجفی ہاؤس سے، اور اس کے بعد پھر وہ ایران چلے گئے اور نجف سے وابستہ رہے اور ماشاءاللہ تبلیغی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تو بھائی کہیے کہ خطیب ہے، عالم دین ہے، والدہ ذاکرہ ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا. اور ہمارے پھر صاحبزادے کہیے کہ نسل در نسل یہ سلسلہ ٹرانسفر ہو رہا ہے مرتضی مہدی تک، کہ آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ کینیڈا کے اندر ہیں اور بائی بانڈ کینیڈین ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا بقی کے سلسلے میں فرینچ میں باقاعدہ اسپیچز دیتے ہیں، انگلش میں اسپیچز دیتے ہیں، اور ڈفرینٹ چینلز پہ پورا اشرا پڑھتے ہیں جبکہ 14 سال کے، اور انگلش زبان میں اشرا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور میں حفظ قرآن کی طرف مرتضیٰ کو لے کر جا رہا ہوں، اور میں باقاعدہ وہ سیلیبس جو طلبہ ایران میں اور نجف میں جا کے پڑھتے ہیں، میں 14 برس کی عمر میں اپنے بیٹے کو وہ سیلیبس مونٹریل میں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ مولانا. وہ 14 برس کا ہے، لیکن اس وقت وہ آپ یہ کہیے کہ وہ سیلیبس پڑھ رہا ہے اسکول کے ساتھ ساتھ جو نجف اور قم میں پڑھایا ہے. بالکل مولانا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اسکول ریگولر اسکول بھی چل رہا ہے اور یہ گھر میں مدرسہ بھی چل رہا ہے جو دینی تعلیم کے سلسلے میں. اور آپ دیکھیں کہ بائی بورن ہے، لیکن اردو کو آپ دیکھیے گا بائی لنگوئل ہے، فرینچ اور انگلش. چونکہ میں نے کینیڈا، امریکہ، نارتھ امریکہ کی ویسٹرن ورلڈ کی ضروریات کو دیکھا کہ ممبر پر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ زبان جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے. تو مجھے اردو میں صرف مجلسیں نہیں پڑھنی ہے، اردو کی مجلسوں میں مجھے اس لذت کو، اس اٹریکشن کو بھی باقی رکھنا ہے، وہ فن خطابت دینا، اس آرٹ کو باقی رکھنا ہے کہ مجمع آئے اور آنے کے بعد اس زبان کو بھی باقی رکھے، اس تہذیب کو بھی باقی رکھے، اس ثقافت کو بھی باقی رکھے. مولانا خطابت کے سلسلے میں میں ناظرین تک آپ کے نظریات میں جو ہے سنانا چاہ رہا ہوں. خصوصاً بر صغیر میں مشہور و معروف جو ہے خطبہ رہے ہیں. آپ کو کس نے زیادہ جو ہے انفلوئنس کیا ہے؟ یا طاہر جروری صاحب ہو، ابن حسن نہروی صاحب ہو، یا اطہر صاحب ہو، ان میں سے کون آپ کو جو ہے نا زیادہ مطلب پسند تھا اس معاملے میں کہ وہ آپ ان کو اٹریکٹ کرتے تھے مل کر؟ دیکھیے، سب سے بات تو یہ ہے کہ آپ اینکر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن سب سے بڑے آپ اتنی بڑے عزادار بھی ہیں، اور بڑے عزادار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے، سوال کا جواب آپ کے پاس ہے کہ ہم کس خطابت سے متاثر ہیں اور کن کی جوتیوں کو ہم نے سیدھا کیا ہے. تو جو بڑے بڑے علماء کے آپ نے نام دی، ان کو ہم نے پڑھا ہے. جی. ان کو سنا نہیں، ان کو پڑھا. اچھا. ان کے بارے میں سنا، ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کی تحقیق کو دیکھا کہ 200 برس پہلے انہوں نے خطابت کی بنیاد کیسے ڈالی. لیکن جو تاریخ خطابت کے جو پلر ہیں، جی، جن کی خطابت سے متاثر ہوئے، جن کی جوتیوں کو سیدھا کیا، جن کو دیکھا، خدا آپ کے گھر پہ بیٹھ کے سنا اور دیکھا، وہ خطیب اکبر ہے مرزا محمد اطہر صاحب. میری پوری خطابت پہ ان کا اثر ہے. یہ کہیے کہ جیسے میں نے قاضی نور اللہ شوستری کو عقائد کے سلسلے میں اپنی گھٹی میں پیا ہے، تو میں نے مرزا اطہر صاحب کو، خطیب اکبر کو آبزرو کیا ہے بہت قریب سے، ان کی جوتیوں کو سیدھا کیا ہے، ان سے اصلاح کرائی ہے، ان سے سیکھا ہے.
ایک طاہر جلولی صاحب خطیب الایمان، علامہ طاہر جلولی اللہ مقامہ، ایک خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب، اور ایک علامہ اظہر حسن زیدی اللہ مقامہ. میری کوئی مجلس مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں اپنے مصائب میں، اپنے فضائل میں، تاریخ کے سلسلے میں اظہر حسن زیدی صاحب کو ہائی لائٹ نہ کروں. تو آپ یہ کہیے کہ تاریخ خطابت میں یہ صرف ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، یہ سب میرے روحانی استاد ہیں، اور خطیب اکبر سے تو باقاعدہ سیکھا ہے، اور میری خطابت پہ وہی اثر میں، اور میں اسی پیغام جو خطیب اکبر کا بیسیکلی میں اسی کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. بہت خوب. اور میری کوشش آپ نے دیکھا ہوگا میں سمپل لینگویج بولتا ہوں، میں شاعرہ حیات پہ جا کے بیٹھتا ہوں، میں ایگزامپلس کو وسیلہ بناتا ہوں. میری مجلس میں آپ کو بچے ملیں گے جو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ کی مجلس سمجھ میں آتی ہے. مجھے کراؤڈ میں شکاگو کے اندر وہ بچیاں ملتی ہیں، اور وہ بچے پارکنگ لوٹ میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں پہلی مرتبہ بیٹھ کے آپ کی مجلس میں روئے. میں نے انہیں رونا سکھایا ہے. بہت خوب. بھئی یہ میری زندگی کا مقصد ہے. بہت خوب. کہ اگر کوئی بچہ، آپ کی بچی اور آپ کا بیٹا اگر آگے کہہ دے کہ ہم آپ کی مجلس میں پہلی مرتبہ روئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے اساتذہ کو پیغام کو زندہ رکھا ہے. بالکل ہونا یہ مطلب سمپل لینگویج ہو اور جو نفسیاتی چیزیں ہوں وہ سامنے لوگ ریلیٹ کر سکیں. بالکل. تو وہ پھر بالکل وہ اثر کرتی ہے. بالکل. مولانا آپ کے جو ہے کچھ خیالات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جنت البقیع کے تعمیر نو کے سلسلے میں بہرحال دنیا بھر میں کئی ایونٹس ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں. آپ کی نظر میں بقیع کے لیے اور کیا کیا جائے، کیسا کیا جائے، اس کا کچھ آپ ہمیں بھی نصیحت کریں، اور جو ناظرین جو واچ کر رہے ہیں ان تک بھی کوئی پیغام اس سلسلے میں. یہ بہت اچھا کوشچن ہے، اور بیسیکلی تو ہمارے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے. ہم اس قابل نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہمیں انٹروڈیوس کرایا جائے، ہمارا تعارف پوچھا جائے. ہمارا کوئی بھی تعارف نہیں ہے. ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم ذاکر اہل بیت ہیں، بس کافی ہے. لیکن یہاں بیٹھنے کا جو مقصد ہے، جو دل میں ایک درد ہے اور جو ایک چھبن ہے، اور جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ 10 دن سے بیٹھ کے عشرہ ہے محرم کا، لیکن رو رہے ہیں ممبر پہ. آپ نے 7 محرم کو بھی اور 8 محرم کو بھی آپ نے، میں نے پوری مجلسوں کو مختص کر دیا، میں نے پورا سبجیکٹ بدل دیا، اور میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر کچھ نہیں کیا. دیکھیے میں سب سے پہلے تو یہ نہیں کہ آپ بیٹھیں، آپ لوگوں سے تو میری ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، مسلسل کمیونیکیشن ہمارا بہت اسٹرانگ ہے آپس میں، اور آپس میں بڑی اٹیچمنٹ بھی ہے الحمدللہ. ہمارا پیغام ہے کہ وہ سب ہوتا رہتا ہے. لیکن میں اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیے جب مسلسل کوششیں کی جائیں، جدوجہد کی جائیں تو اثر ہوتا ہے. ہمیں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. میں مایوس نہیں ہوں بقیع کے سلسلے میں مایوس نہیں ہوں. اس کا سبب یہ ہے کہ جس زمانے میں یہاں پر آیا، بالکل میں نے پریکٹیکلی دیکھا کہ یہاں پہ ایام فاطمیہ کی ایک مجلس ہوتی تھی، وہ بھی صرف خواتین میں ہوتی تھی. لیکن آپ لوگوں نے محنتیں کی، وہ خواتین سے نکل کے مردوں میں مجلس آئیں، پھر ایک مجلس ہوئی، پھر 6 روزہ پروگرام ہوا، پھر خمسہ ہوا. میں جس جگہ سے آیا ہوں کینیڈا سے، اب وہاں پہ نہ خمسہ ہوتا ہے، نہ 6 روزہ ہوتا ہے، نہ عشرہ ہوتا ہے. جمادی الاول سے جو ایام فاطمیہ شروع ہوتے ہیں، جب تک کہ بی بی کی ولادت نہ آ جائے ایام فاطمیہ ختم نہیں ہوتے. مطلب آپ کو ایام فاطمیہ پتہ چلتا ہے کہ ایام اعزاز ہے، یعنی آفیشیلی طور پر ریکوگنائز ہو گئے وہ ایام. اس پہ محنتیں کی آپ لوگوں نے، ہم جیسے کچھ خطبہ نے محنت کی، آج عشرے ہو رہے ہیں. اب دوسرا ایگزامپل اسی میں آپ سنیے، غدیر. ہمارے یہاں غدیر کا پروگرام ہوتا تھا. آج جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں شکاگو کے اندر، یہاں صرف غدیر کا کوئی فیسٹیول نہیں ہوتا ہے، غدیر کا صرف پروگرام نہیں ہوتا. آپ نے عید غدیر کو آفیشیلی طور پر، سرکاری طور پر ریکوگنائز کرا دیا کہ غدیر ایک دن ہے. ٹائم لگا آپ کو 20 سال، 30 سال، 35 سال. آج غدیر نارتھ امریکہ کے اندر ایک آفیشیل ڈے ہے ہماری کمیونٹی میں، جس کو منایا جا رہا ہے. آج جیسے محرم کی تیاری کرتے ہیں، ایسے ہم نے غدیر کو ریکوگنائز کر دیا. یہاں پر پوری دنیا کا جو سب سے بڑا ٹیلنٹ آتا ہے وہ شکاگو، ہیوسٹن، اٹلانٹا، در عباس، میری لینڈ، کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ پر آ رہا ہے. تو جب محنت کی تو اثر نکلا. یہی ریزن ہے کہ میں بقیع کے سلسلے میں ہوپلیس نہیں ہوں. یہ جو اویرنیس آپ چلا رہے ہیں، یہ جو تحریک چلا رہے ہیں، وہ دن قریب آ چکا ہے کہ بقیع کو اول تو آپ نے ریکوگنائز کرا دیا، ریکوگنائز ہو چکی ہے آفیشیلی طور پہ. لیکن جیسے ایام فاطمیہ کا رزلٹ نکل چکا ہے اسی نارتھ امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، جیسے غدیر کا رزلٹ نکلا ہے، میں نے 20 برس میں اس رزلٹ کو دیکھ لیا، بقیع کا رزلٹ ایسے ہی نکلے گا. میں پوری دنیا میں جاتا ہوں آپ کے سامنے. میں نے بالکل دیکھا آج سے 10 سال 15 سال پہلے، میں بہت پرانی بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ ہمارے گھروں پہ کیلنڈر لگا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا 8 شوال، یہ یوم غم ہے، ڈے آف ڈسٹرکشن. بس اتنا پتا تھا، بس اتنا پتا تھا. امام بارگاہ میں گئے تو جا کے اناؤنسمنٹ کرا دیا کہ بھائی مجلس کرا لو، 10 آدمی بیٹھے ہیں، 5 آدمی بیٹھے ہیں. جو حال ایام فاطمیہ کا تھا، غدیر کا تھا، اس سے برا حال ہمارے یہاں پر بقیع کے سلسلے میں تھا. اور بڑی حیرت ہونے لگی کہ جب ہمارے پاس اویرنیس نہیں تھی، میں اس پیغام کو فوکس کرنا چاہتا ہوں، جب اویرنیس نہیں تھی، جب کوئی تحریک نہیں تھی، یا کوئی منظم تحریک نہیں تھی، یا کوئی آرگنائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جو بقیع کے سلسلے میں آواز اٹھائے، تو میں نے دیکھا کہ بقیع کا ایام چل رہے ہیں، سیلیبریشن ہو رہی ہے،
لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاہ لباسی نہیں ہے, مطلب کچھ بھی نہ کرتے. وہ یوم غم آفیشیلی طور پہ نہیں تھا. آپ جو پیغام لے کے چلے, جو ود ان 10 ایئرز, آپ تو بہت ٹائم سے چلا رہے ہیں, جو ود ان 10 ایئر میں نے ریولیوشن کمیونٹیز میں دیکھا ہے. میں ابھی یو کے میں تھا, میں پورے یو کے میں گیا ہوں, پورے یو کے میں ہو کے آیا ہوں. میں بھی میں نے ہندوستان میں پورا دورہ کیا ہے, میں افریقہ گیا ہوں, میں پورے امریکہ کے 70 سینٹرز میں جاتا ہوں. اب جو میں نے آ کے دیکھا ہے تو اب باقی کیلنڈر کی اس تاریخ کی محتاج نہیں ہے. ہر گھر میں, آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں, سیاہ کپڑے ہیں, بچوں نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں, چاہے وہاں پہ پروٹیسٹ بھی نہیں ہوتا ہے, وہاں پہ امام بارگاہ بھی نہیں ہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ آفیشیلی طور پہ ریکوگنائز ہو چکا ہے ڈے, یوم سیاہ ہے, اس پہ برتھ ڈے نہیں ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی ایونٹس نہیں ہو سکتا ہے, ایون اس پہ فیملی گیدرنگ بھی نہیں ہو سکتی ہے, سمر میں آ رہا ہے, اس پہ باربیکیو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایسے ہی بنایا جا رہا ہے جیسے 10 محرم بنایا جاتا ہے. یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے البقی آرگنائزیشن کو جاتا ہے, آپ لوگ جو یہ آپ کی ٹیم ہے. اور میں سلام کروں گا قبلہ حجت الاسلام مولانا محبوب مہدی صاحب کو کہ بلیسنگ ہے نارتھ امریکہ میں ایک ایسا ریزیڈنٹ حالم, کہ یہ جو اویئرنیس آپ نے پیدا کر دی ہے, الحمدللہ اس کا رزلٹ نکلے گا. بلکہ میں تو خود آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ہم بقی کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں. لیکن بقی آفیشیلی طور پر اب یہ ڈے ریکوگنائز ہو چکا ہے, ناٹ شکاگو, ناٹ امریکہ, ناٹ کینیڈا, میں پورے ورلڈ میں جاتا ہوں, اب بقی ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں بے شک مولانا, نہیں بالکل آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے مولانا کہ بقی آرگنائزیشن جو ہے 8 شوال کے لیے کیا کر رہا ہے. خیر اویئرنیس تو ایک پہلی سیڑھی تھی, بالکل, اور وہ پہلی سے آپ گزر چکے ہیں. ہاں گزر چکے ہیں مولانا. تو الحمدللہ وہ اویئرنیس عمومی طور پر آپ جیسا نے کہا کہ بالکل کہ اب 8 شوال ریکگنائز ہوا ہے جنرل کمیونٹی میں. آپ جیسا کہیں وہ ویسے انسیڈنٹس ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں, مشہور معروف لوگ بھی جو ہے نا وہ ذرا جو ہے کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کون کون مدفون ہے, لیک آف معرفت. بالکل, اب وہ سب چیزیں کیونکہ اتنی وہ لوگوں کو جانے کا اتنا موقع بھی نہیں ملتا نا مدینہ منورہ, لیک آف انفارمیشن ہمارے پاس تھا, خود ہمارے پاس لیک آف انفارمیشن. تو الحمدللہ وہ سب چیزیں اویئرنیس مولانا ہو گئی ہیں. بقی آرگنائزیشن اب مولانا کام کر رہی ہے, وہ اویئرنیس تو رہے گا ساتھ ہی, وہ سیڑھی کبھی ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو. وہ ہماری طرف سے یہ ہے کہ وہ شاید کوئی رہے جس کو ہم ابھی تک پیغام نہیں پہنچا سکے. اگر ہماری کمیونٹی میں نہیں چلے جو ہے نا, جو غیر شیعہ مسلمان ہیں ان تک وہاں ہو گیا, تو پھر جو ہے جو غیر مسلمان ہیں, تو یہ سیڑھی تو ہم کبھی چھوڑیں گے نہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی جو ہے نا انگیج کافی ہوئے ہیں مولانا. ویسے یونائٹڈ نیشنز ہو, یونائٹڈ اسٹیٹس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یا دیگر کنٹریز کے جو پولیٹیکل گورنمنٹ ریپرزینٹیو ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے نا ہے مولانا, کہ یہ چیزیں, یہ مطالبات جو ہے نا ہمیں سعودی آفیشلز تک پہنچانا ہے. یہ ایز اے پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا ہے, اسے ہیومن رائٹس ایشو بنانا ہے. اور یہ ہمارا پیغام گڈ ول, اور یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر نہ ہو, وہاں پر جو ہے زائرین کو جانے کی اجازت ملے, خواتین کو جانے کی اجازت ملے. ہمارا مطالبہ یہ ہے. باقی کی چیزیں گورنمنٹ ایشوز اور سوشل ایشوز جو بھی ہیں وہ الگ ہیں. وہ ہم بقی آرگنائزیشن کے سلسلے میں ہمارا جو ہے نا اس کا ہم لمیٹڈ رہتے ہیں ہمارے مقاصد میں. تو یہ ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ. تیسری چیز جو کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں جو ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے, چونکہ یہ کوشچن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں سے بار بار آ رہا ہے کہ بقی آیا یونائٹڈ نیشن تک پہنچا یا بقی یونائٹڈ نیشن تک نہیں پہنچا. بالکل, یونائٹڈ نیشنز میں جو 4 میجر جو کمیٹیز ہے یا ڈپارٹمنٹس ہیں, ایک تو سیکورٹی کونسل ہے, وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ مطلب کنٹری ٹو کنٹری ایشوز رہتے ہیں. وہاں پر جو ہے یہ بقی کا پیغام وہاں تک اس سیکورٹی کونسل میں اس تک پہنچا نہیں سکتے. دوسرا جو ہے یونیسکو ہے. یونیسکو میں ہم ریچ آؤٹ کیے ہیں, ان کے پالیسیز ایسے ہیں کہ وہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ انیشیٹ کریں, جیسا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے, سیکرٹ سائٹ ہے, اور سعودی عرب جو ہے نا وہ کرنے سے وہ نہیں کرے گا. ہاں, تو ہم یونیسکو کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی وہ پالیسیز چینج کریں. اس کے اوپر ہم ان سے جو ہے نا مطالبات کر رہے ہیں, کام کریں. تیسرا ہے ہیومن رائٹس کونسل. ہیومن رائٹس کونسل میں یہ سعودی عرب کے خلاف ہم نے جو ہے پٹیشن درج کیا, اور وہاں پر ان ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ آئی ہے کہ تعمیر بقی کے سلسلے میں اور ہمارے جو مطالبات ہیں اس کے سلسلے میں, اور جو دوسرے کنٹریز نے سعودی عرب کو جو اسٹیٹمنٹس اور آرگیومنٹس دیے ہیں کہ یہ فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف پریکٹس, اور جو ہے نا یہ مقامات مقدسات کو جو ہے نا سیو کرنے کے لیے, یہ دوسرے کنٹریز نے ہمارے
लॉबिंग के से समझिए वो सऊदी अरब को उन्होंने आज के ये सब रिपोर्ट्स जो है ना वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वेबसाइट पे मौजूद है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उन तक हमने जो है ना ये जो मकामात मुक़द्दसात हैं इसके बारे में बताया, इसके इम्पोर्टेंस बताई, इसके जो है ना उन्होंने रिकग्नाइज किया ये चीज़ें प्रिजर्व होनी चाहिए। इससे ना सिर्फ समझिए ये दुनिया भर के लिए, खुद सऊदी अरब के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। मतलब देखें आप ज़ायरीन जो है ना कैसे करबला नजफ यहाँ जाते हैं या जो है और ये फैक्ट है, आपने सही कहा कि पूरी दुनिया में आसार कदीमा को प्रिजर्व किया जा रहा है। बिल्कुल, ये वाहिद कंट्री है कि जहाँ पर मजहबी एतबार से अगर आप हट भी जाएं रिलीजली एतबार से तो कम जो आसार कदीमा थे उनको प्रिजर्व किया जाता। बिल्कुल मौलाना, तो ये सब चीज़ें बखी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है माशाल्लाह। मौलाना आपका मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि हमारे लिए कुछ नसीहत, हमारे नाजरीन के लिए कुछ नसीहत, हमारे लिए जो है ना क्या हुक्म कर दें आप कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ को पर तवज्जो और ज़्यादा देनी चाहिए? जी, चूँकि जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट भी रखें ताकि हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चूँकि जो इस वक्त सबसे बड़ा हमारा इशू है और जो आपका इशू है और हमारी पूरी कौम का, वो ये है कि बकी को 100 साल हो रहे हैं। जी मौलाना, आई थिंक इज़ इनफ एंड इनफ इज़ इनफ। और जैसा कि आपने कहा और हमने कहा कि अब अवेयरनेस तो पूरी हो चुकी है, ना लेक ऑफ इंफॉर्मेशन बची है, ना लेक ऑफ मार्फत है, अब सारी चीज़ें मौजूद हैं। इससे पहले हम बिखरे हुए थे, बकी का दर था, बिखरे हुए थे। बकी ऑर्गेनाइजेशन ने आने के बाद हम सबको यूनाइट किया, हम तमाम अज़ादारों को, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन तो एक फ्लैग तो है जिसके अंडर में हम आके खड़े हो सकते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ बुलंद हो सकती है। तो मैं अपने तमाम अज़ादारों से, मैं अपनी कौम के बच्चों से, अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से, वो मेरा पूरा फ़ैन क्लब जो हमारी खताबत को सुनता है, हमारी मजलिसों में आता है, और ख़ास तौर से वो सारी अंजुमनें जिनका पैगाम ये है कि जब तक आप नहीं आएंगे तो शब बेदारी नहीं होगी और शब अज़ा नहीं होगी और आप हमारी जान है, उनसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये मेरी दरख्वास्त समझ लें आप, इसे इल्तमास समझ लें, इसे गुजारिश समझ लें, इसे रिक्वेस्ट समझ लें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने अज़ादारों से कि अब हमारे पास खुदा ने एक प्लेटफार्म दिया है जिसके ऊपर खड़े होकर हम बकी की तामीर के सिलसिले में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम 100 आदमी उस शहर में खड़े हो जाएं, 50 वहाँ खड़े हो जाएं, 200 वहाँ खड़े हो जाएं, हमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, हमारी आवाज़ में कोई असर नहीं होगा। ये तो हम हर इमाम बारगाह में प्रोटेस्ट करते हैं, पार्किंग लॉट में प्रोटेस्ट करते हैं। बकी ने अब जो 100 साल जो हमारा ये प्रोटेस्ट होगा, ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा होना चाहिए कि ये तारीख़ शियत का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो। अब यहाँ के लोगों से मैं मुखातिब हुई, हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट होगा, लाखों लोग आ जाएंगे, पाकिस्तान में होगा, वहाँ पे लाखों आ जाएंगे, मिडिल ईस्ट पे भी होगा इंशाल्लाह, ये अफ्रीका में हो रहा है, हमारी बात चल रही है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इस वक्त टोरंटो के अंदर 1 लाख शिया है, चाहे उनकी जबान गुजराती है, या उर्दू है, या पर्शियन है, या अरब है, 1 लाख है। मैं जिस शहर मॉन्ट्रियल से आया हूँ वहाँ पे 20,000 शिया है इस वक्त। अब आप बताइए अमेरिका में कितने हैं? ये नहीं होना चाहिए कि अभी से हमारा फोकस ये है कि हमें 10,000 लोगों को जमा करना है। क्यों 10,000 लोगों को जमा करना है? हमारे पास यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मिल रही है, फ्रीडम ऑफ राइट्स भी मिल रहे हैं। जिस कंट्री में बैठे हम तो शुक्रगुजार हैं, इज ए बिगेस्ट ब्लेसिंग हमारे लिए कि यहाँ पे बैठने के बाद जब उनकी परमिशन के साथ और हम पीसफुल्ली प्रोटेस्ट करते हैं तो उल्टा हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, हमें प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हमारे लिए ये लोग फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं। तो जब इतना काम किया जा रहा है, स्टेट की तरफ से किया जा रहा है, हमारे मुल्क की तरफ से किया जा रहा है, अगर हम बकी के इस प्रोटेस्ट में पूरे नॉर्थ अमेरिका के अज़ादार 20,000, 25,000, 30,000 लोग जमा हो जाए तो आई थिंक ये 100 साला जो प्रोग्राम होगा ये तो शिया हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। दूसरी तरफ सब कुछ छोड़ दीजिए, क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं अपने ज़्यादा कहता हूं क्या रिजल्ट नहीं निकलेगा, फॉरगेट इसको। हमें कम से कम ये तो पैगाम जाएगा कि वी एग्जिस्ट, बिल्कुल हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी पहचान है, हम भी यहाँ पर रहते हैं। तो अगर हम वहां पर 20,000, 25,000 अहले तशय्यो चले जाएं और पीसफुल हम प्रोटेस्ट करें सऊदी अरब की एम्बेसी के सामने कि हमारा ये मैसेज है और हमारी ये डिमांड है, और उनसे, आपसे तो मेरी दरखास्त है, उनसे दरखास्त नहीं है, बिल्कुल उनसे तो हमारी डिमांड है। बिल्कुल हमारे रोजे मौजूद थे, हमारे होली श्राइन्स मौजूद थे, आसार कदीमा है, आपने उसको डैमेज कर दिया। आज हम वहां पर हमारी मस्जिदों को, हमारे अज़ा खानों को, हमारे कबूर को डैमेज कर देंगे तो आपके पास मुंह है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने के बाद अगर किसी मस्जिद को और किसी होली श्राइन को, वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाए तो आपको हक है कि आप प्रोटेस्ट कर सकें? आप तो खुद डैमेज कर रहे हैं, आपको तो हक भी नहीं पहुंचता है कि आप दुनिया के किसी मुल्क से, किसी सदर से बात कर सकें कि हमारी मस्जिदों को, हमारे इमाम बारगाहों को या हमारे आसार कदीमा को प्रोटेक्ट किया जाए। आप तो खुद जालिम हैं, आप तो खुद कर रहे हैं। लेकिन ये पैगाम कब जाएगा? जब कम से कम मेरी कौम की बेटियां
ہمارے بچے، ہمارے عزادار، بالخصوص ہماری انجمنیں اور تمام ادارے اس ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں. اور میں اپنی انجمنوں سے کہوں گا دونوں راستے ہیں. آرگنائز کرنا باقی کا کام ہے. چاہے تو آپ اس دن پہنچیں، پروٹیسٹ کریں، 20,000 25,000 کا پروٹیسٹ ہو، بڑا پروٹیسٹ ہو، اور رات میں بقی کی مناسبت سے دنیا کی سب سے بڑی مجلس انشاءاللہ اپنے اپنے علماء کو لے کر آئیں، اپنے اپنے شورا کو لائیں، اپنی اپنی انجمنوں کو لائیں. بقی کی مناسبت سے دنیا کی سب سے بڑی مجلس آپ ادارے جعفریہ میں کریں انشاءاللہ. اور یا پھر آج آپ نے جو نقطہ دیا، میں ہل گیا ہوں، جو آپ کی طرف سے جو سجیشن تھا، میں تو ہر ممبر سے دوں گا سجیشن کہ ایک رات پہلے ہم سب آ جائیں. نارتھ امریکہ اور یورپ کی سب سے بڑی شب عزا، انشاءاللہ ایسی شب عزا ایک دن پہلے بقی کی مناسبت سے وہ شب عزا ہو کہ تاریخ شیعت کی سب سے بڑی شب عزا ہو جائے. بالکل. اور وہاں پر آئیے 7 شوال میں پوری رات شب بیداری ہوگی اور 8 شوال کو وہاں سے 100-200 بسیں چلیں گی اور سیاہ لباس ہوگا، سیاہ پرچم ہوگا اور سب کے کالے کپڑے ہوں گے اور ہم وہاں پہ جائیں گے اور پیسفل پروٹیسٹ ہوگا. جو ماتم کرنا چاہتے ہیں رات بھر ماتم کریں، نوحہ خوانی کریں، رات بھر گریا وہاں پہ کریں اور اس طریقے سے عزاداری بھی ہوگی اور ہم بقی کا پروٹیسٹ بھی سب سے بڑا. یہ میرا سجیشن ہے انشاءاللہ. بیفور 1 day بیفور یہ آپ کا سجیشن تھا جس کو میں ممبر تک لے کے جاؤں گا، یا ایک دن پہلے آپ آ جائیں. بالکل. لیکن یہ تاریخ شیعت کی پھر دیکھیے یہ پلیٹ فارم بقی نے دے دیا. نہ ہم اتنی بڑی مجلس کر سکتے ہیں کسی جگہ، نہ اتنی بڑی شب عزا کر سکتے ہیں، نہ ہم اتنے بڑے ٹیلنٹ کو جمع کر سکتے ہیں. تو میں تو یہ دونوں سجیشن اب میں تو پورے نارتھ امریکہ پہ لے کے جاؤں گا. اب آپ بتائیے کہ ہم 20,000 25,000 30,000 لوگ جمع ہو جائیں، بقی کیا کر رہا ہے؟ بالکل مولانا. دیکھیں 100 سال کے سلسلے میں مولانا ہم نے ایک الگ انیشیٹو کیا ہے مولانا. ہماری جو ٹیم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور جو دیگر سٹیز میں جہاں پر بھی کنٹریز میں جو سٹیز ٹیمز ہے، ہم نے ہر ٹیم ممبر کو سٹیز الاٹ کیے ہیں کہ ہم جو ہے یہ ایام ازا ہو یا جو اب سے سمجھیے رمضان تک جو بھی میجر ایونٹ ہوگا اس میں ہم اس ادارے کے اس سٹی کے ادارے کے پاس جائیں گے اور خود ڈائریکٹلی جو ہے کمیونٹی سے ریکویسٹ کریں گے، ان کو بتائیں گے یہ جو اکامپلشمنٹس ہوئے ہیں ابھی تک بقی کے سلسلے میں وہ، اور یہ جو 100 سالہ پروٹیسٹ ہے اس کے سلسلے میں. تو ایک تو کمیونٹی اویئرنیس کے سلسلے میں یہ نارتھ امریکہ کی ٹیم بھی کر رہی ہے مولانا، اور جو ہے جو انٹرنیشنل جو ہماری پوری ٹیمز ہے ورلڈ وائڈ وہاں پر بھی کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ہر انجمن، ہر عالم دین، ہر جو مشہور نوحہ خان ہو یا مدح خان ہو، ان تک براہ راست ڈائریکٹلی ریچ کریں گے، ڈائریکٹ پہنچیں گے کہ آپ کے یہ 100 سال کے سلسلے میں ہمیں ہیلپ چاہیے. اور یہ دوسرا پیغام ان کے ساتھ ایک ٹیم جو ہے پولیٹیکل افیئرس میں کام کری ہونا. جتنے ہمارے کانگریس مین ہو یا جو سینیٹرز ہو یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور دوسرے کنٹریز میں، جیسا میں نام لے سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں، جیسا مختار عباس نقوی صاحب ہے بالکل اس وقت، تو اس معاملے میں وہ شیعہ ہے اور اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک جو ہے ایک باعث شرمندگی ہوگی کہ اگر ہمارا پیغام ان تک نہیں پہنچا تو پہنچ چکا ہے. میں صرف ان کا نام اسی لیے لے رہا ہوں کیونکہ وہ پبلکلی ہے اور وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ مختار عباس نقوی صاحب کیا کرے کیا نہیں کرے اس سے ہمیں کوئی نہیں، ہمارا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور جو مسلمان جو ایسے پوزیشنز پہ ہیں ان تک ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے جو سلسلے میں، تو اسی طرح دوسرے اور کنٹریز میں بھی جو ہے ایون اگر لوکل اسٹیٹ لیول کی بھی جو اسمبلیز میں بھی اگر اس کے بلز پاس ہو، اس کا اویئرنیس ہو، تو یہ ایک بہت بڑا اکامپلشمنٹ ہوگا پولیٹیکلی. تو یہ ایک پولیٹیکل جو ہے نا انگیجمنٹ سمجھے آپ. تو یہ ایک چلا. تیسری چیز ہمارا جو کوشش کر رہے ہیں کہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے. آپ نے شاید ظہیر حسینی صاحب ایک آرکیٹیکٹ ہیں نیو یارک میں، ان کا ایک نظریہ تھا کہ جنت البقیع اگر تعمیر ہوگا تو وہ کیسا ہوگا. اسی طرح اور دیگر آرکیٹیکٹس کے ساتھ ہماری جو ہے نا جو ہے بات چیت چل رہی ہے کہ ایک پروپوزل دیں. کل کے دن اگر ہمیں اجازت مل بھی گئی جو ہے بنانے کی تو ہمارے پاس خود سب چیزیں تیار ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں سمجھیے جو ہے نا وہ بھی کام چل رہا ہے. تو آرکیٹیکٹس سے جو ہے نا بات چیت چل رہی ہے، ایک پروپوزلز ہیں. کل کے دن اگر ہمارے جو ہے نا
کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملا اگر اور ہماری انگیجمنٹس جو ہے اگر ہو اتنی کہ ہم مطالبات ڈائریکٹلی جو ہے ریچ آؤٹ کر سکیں تو ہم پروپوزلز بھی ہمارے ساتھ آپ کے سامنے موجود. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں ہمارا. بہرحال انشاءاللہ 8 شوال تاریخ ذرا سا آپ ضرور بتائیں تاکہ یہ پیغام ذرا سا پہنچ جائے. بالکل. تو 8 شوال جمع ہونا ہے, کہاں پہ آنا ہے, ذرا سا آپ یہ میسج. ہاں تو فرائیڈے اپریل 28 میرے خیال سے اس کی تاریخ آ رہی ہے تو وہ غالباً جو ہے نا جو چاند کے کیلکولیشنس کے ابھی تک جو دیکھ رہے تھے ہم لوگ اس کے رپورٹس کے سلسلے میں تو غالباً وہ فرائیڈے کا دن پڑ رہا ہے. اور مولانا حجت الاسلام مولانا محبوب مدنی صاحب نے ایک بات وہاں پر شروع کر دی ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ جو ورجینیا ہو, ادارے جعفریہ ہو اور وہاں جو دیگر جو ادارے ہیں جہاں پر جمعہ نماز ہوتی ہے کیا وہ ایک جگہ ہو سکتی ہے اس دن کے لیے. ہاں تو اس سے بھی جو ہے نا بہت اثر پڑے گا. تو ابھی انشاءاللہ جب وہ بات مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ تک انشاءاللہ اس کا بھی پیغام ضرور. یہ بہت اچھا ہے اور اس میں اب کمیونٹی کا بھی ہم اس علاقے میں جا بھی رہے ہیں سب جگہ پر انشاءاللہ, اور ہم وہاں کے علماء سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. انجمنوں سے بات کرنا ہماری ذمہ داری ہے. عزاداروں سے ہم بات کریں گے, ان کو بٹھائیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے. لیکن میں خاص طور سے ہمارے جو دوست احباب جو امریکہ میں ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں, جو کینیڈا کے اندر ہیں, اور جتنے میرے دوست احباب تک میرا میسج پہنچے گا میں ان سے درخواست یہی کروں گا کہ جو لوگ انڈیپینڈنٹلی آنا چاہتے ہیں اپنے اپنے سرکل کے ساتھ میں کہ وہ پہلے سے اپنے ٹکٹس کو آرگنائز کریں, وہ ٹکٹس لیں. اور اسی طریقے سے جو لوگ پوری ٹیم کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں, انجمنوں کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنی بسز کا انتظام پہلے سے کریں تاکہ بہت زیادہ برڈن بھی نہ پڑے. لیکن ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے احباب کا پارٹیسپیشن, ہمارے رضاداروں کا پارٹیسپیشن وہاں سے ہو. اور انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ اس سال جب ہم آئیں گے تو کیلگری سے لے کے وینکوور, ایڈمنٹن اور ٹورنٹو اور مونٹریل کے ایک مومنین کی ایک تعداد انشاءاللہ اس مرتبہ پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شامل ہوگی. یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم لے کر پہنچیں گے. اور اسی طریقے سے وہ افراد جو ہمارے یہاں امریکہ کے اندر موجود ہیں, میں نے ابھی اناؤنسمنٹ سنا تھا لکھانی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ان کی بات چل رہی ہے کہ 6 months بیفور بھی یہاں پہ ٹکٹس کو پرچیز کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا جا سکتا ہے کہ پوری ایئر لائنس کو اگر سب مل جائے اور کسی ایک آدمی کو سلیکٹ کر دیا جائے ہر سینٹر میں کہ وہ اتنے ٹکٹس کو پرچیز کر لیں تاکہ ہم ایک ساتھ پہنچیں, نہ کسی بسز پہ ڈیپینڈ کریں. جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی باقاعدہ بڑی فلیکسیبلٹی کے ساتھ اس مرتبہ شریک ہو سکتے ہیں, اور ہیوسٹن سے لے کے لاس اینجلس تک کی آزادار انشاءاللہ یہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ. مولانا آپ کا بہت ممنون اور مشکور پوری البقیہ آرگنائزیشن کی ٹیم کی جانب سے کہ آپ آئیں یہاں پر جو ہے نا بہت اچھی گفتگو رہی, اور شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ نے ٹائم دیا اور خصوصاً یہ جو آپ کی جو نصیحتیں ہیں اور آپ کی جو آئیڈیاز ہیں اور آپ کی جو سجیشنز ہیں یہ ہمارے لیے بہت قابل جو ہے محترم ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون رہے گا ہمارا, اور آپ کی جو ہے نا نصیحتوں کا میں خود اپنی طرف سے پرسنلی طور پر جو ہے نا میں خود آپ سے بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ سے بات ہوتی ہے. آپ کی جو سجیشن ہوتے ہیں میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ بہت ہمارا. ناظرین آپ کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ نے ہماری اس گفتگو کو سماعت کیے ہیں. اور اگر آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے تو www.baqee.org پر آپ ہمارا کویشچن فورم ہے, جو سوشل میڈیا چینلز ہیں, انسٹاگرام ہو, فیس بک ہو, ٹویٹر ہو, آپ کہیں بھی ہمارے سلسلے میں جو ہے کویشچن پوسٹ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی چیز انفارمیشن چاہیے آپ کو بقیہ آرگنائزیشن کی جو کام ہو رہی ہے, اگر اس میں انگیج کرنا چاہ رہے ہیں آپ, انگیج ہونا چاہ رہے ہیں آپ, تو آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کو ہم ضرور جو ہے استعمال کر پائیں گے. شکریہ بہت بہت. خدا حافظ.